فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، میری بارگاہ سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں ہے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کیا کہا؟ اللہ ناراض ہے، شیطان سے اللہ ناراض ہے۔ بہت غور سے سنیں، شیطان سے اللہ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو مانا نہیں، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو جواب دیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ تو یہ کیوں کہا میں بہتر ہوں آدم سے؟ اس لیے کہ تکبر تھا اسے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہی انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو جنت میں رہ کے تکبر کرتا ہے، تو معلوم ہے کہ جنت میں تکبر کرنے والے کو روکتا نہیں اللہ تبارک، وہاں سے نکال دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا ہو گیا شیطان۔ پہلے عزتوں کا مالک تھا، ذلیل ہو گیا۔ عزت والا، اللہ کی نظر میں جو عزت والا ہے اس کی تعظیم نہ کرنا انسان کو ذلیل و خوار بنا دیتا۔ آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے یہ ذلیل ہوا۔ آدم علیہ السلام کا مقام کچھ کم نہیں ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا مقام کم نہیں ہوا، شیطان کا مقام ہوا۔ اسی طرح اللہ نے جسے صاحب عزت بنایا ہے، اللہ نے جسے معظم دینی بنایا ہے، اللہ نے جسے تعظیم کے قابل بنایا ہے یا تعظیم کے واجب بنایا ہے، جس کی تعظیم کو واجب قرار دیا ہے اللہ نے، اس کی تعظیم نہ کرنے والا خود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنے والا خود ڈیگریڈ ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں بجا لانے والا وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک وقت شیطان نے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اب وہ عمر بھر شیطان، ہزاروں سال شیطان کیا ہے؟ اللہ کی لعنت میں ہے، اور لوگ اسے تھو تھو کرتے ہیں۔ تھو شیطان، کوئی اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھتا ہے کیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ابلیس رکھتا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ کیسے رکھے گا؟ سب اسے ذلیل و خوار کرتے ہیں، تھو تھو تھو۔ ہاں ہاں، خالا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ ایسی حالت میں کہہ رہا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ انذار، دوئے سے، ایک ہے دال سے انذار، انذر ینذر، اس کا معنی ہے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خیر و غضب سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا۔ اور یہ ہے انوار، وار، زوئے سے انوار، زوئے سے انوار کے معنی ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ انوار ینذر انوارا فہو منذر، زوئے سے انذار کے معنی ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، ٹائم دینا۔ یہ بولتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے، کیا بولتا ہے؟ کہ اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا، تو مردود ہے، نکل گیا۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے؟ مہلت دے۔ مہلت مانگ رہا ہے، کا مطلب کیا؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم مسلمان اللہ سے دعا کریں تو یہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ مسلمان عبادت کرتا ہے، مسلمان دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس کی دعا کیا ہے؟ عبادت۔ مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ جی سبحان اللہ۔ اور اگر کافر اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو صرف مانگنا کہیں گے، اس کی دعا کو کیا کہیں گے؟ اللہ سے مانگنا۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کوئی چیز، لیکن اس کی دعا جو ہے وہ عبادت نہیں ثابت ہوگی۔ تو شیطان دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے مہلت دے، یعنی مجھے عمر دے، میری عمر اتنی لمبی کر دے۔ کتنی لمبی کر دے؟ الی یوم یبعثون، قیامت آنے والی ہے نا، قیامت تک
قیامت آ گئی ہے؟ نہیں آئی ہے، آنے والی ہے. قیامت تک میری عمر لمبی کر دے، قیامت تک مجھے زندہ رکھ. یہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ اس کی مانگ بھی سنتا ہے. اور کیسی حالت میں مانگ رہا ہے؟ اللہ ناراض ہے اور مانگنے کے وقت پر وہ مسلمان نہیں کافر ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے. ایسی حالت میں بھی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ پوری کرتا ہے. اس نے مانگا، کیا مانگا؟ شیطان نے کیا مانگا؟ ابلیس نے کیا مانگا؟ جی کیا مانگ رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے زندگی مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی مانگ رہا ہے قیامت تک کے لیے. اور وہ زندگی بھی کس لیے مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کے مسلمان بندوں کو اللہ کے نافرمان بندے بنانے کے لیے مانگ رہا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے مانگ رہا ہے، توحید پرستوں کو مشرک بنانے کے لیے مانگ رہا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. مگر اللہ وہ دعا بھی قبول کرتا ہے، وہ مانگ بھی اس کی پوری کرتا ہے. قال انک من المنذرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان جا، تجھے میں نے ڈھیل دے دی، جا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان بولتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو نے مجھے گمراہ کیا نا. دیکھیے اللہ کی شان میں کیسی گستاخی. اللہ کے سامنے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ مجھے آدم کا سجدہ کرنے سے روکنے والا تو ہی ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا معاذ اللہ، جس کی وجہ سے میں آدم کو سجدہ کرنے سے رک گیا. اور میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ بھی کیا تیری شان میں گستاخی، جو بھی کیا میں نے، یہ تو نے کروایا مجھ سے، تو نے گمراہ کیا، اسی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا. اللہ. قال، شیطان نے کہا فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے اللہ سے بول رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے بندوں کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. جب وہ سیدھے راستے پر جانے لگیں گے تو میں وہاں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا. اچھے بننے کے لیے نکلیں گے، سیدھے راستے پر نکلیں گے، اچھے کام کرنے لگیں گے، نیک راہ اختیار کریں گے تو میں وہاں نیک راہ پر بیٹھ کر میں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، سیدھی طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو تیرے شکر گزار بندوں میں نہیں پائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہاں شکر ادا کر رہے ہیں، ہم کہاں شکر ادا کر رہے ہیں. شوہر کی آمدنی سے خوش نہیں ہے بیوی، شوہر کے منصب سے خوش نہیں ہے جورو، ماں باپ کی حیثیت سے بیٹا خوش نہیں ہے، ہمارے باپ کیا ہے، یہ ٹریٹ. شوہر جورو کی صورت سے خوش نہیں ہے، کیا ہے، ہماری بھابھی اچھی ہے، بھابھی بہت اچھی ہے، تو بھابھی کو دیکھتا کیوں ہے؟ اور
میں کیا ہوں؟ ہمارے بھائی جو ہے نا